ڈاکٹر غرینیا فرانس میں پیدا ہوئے، یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور فرانسیسی پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری جوانی سمندری سفر میں گزری، سمندر کے نظاروں اور سفروں کا شوق ہی گویا میرا مقصد زندگی تھا۔ اس شوق کے علاوہ میرا دوسرا مشغلہ کتابوں کا مطالعہ تھا۔ یہی ذوق مجھے مطالعہ قرآن تک لے آیا۔ ایک روز میں قرآن مجید کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ نظریں سورہ نور کی آیت نمبر 40 پر جم گئیں، جس میں گمراہ شخص کی مثال سمندری نظارے کے حوالے سے بیان کی گئی تھی۔ اس میں فرمایا گیا تھا، مشرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، پھر موج کے اوپر ایک دوسری موج چھائی ہوئی، اس کے اوپر بادل ہو، اس طرح تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرا دل تمثیل کی عمدگی اور انداز بیان سے بے حد متاثر ہوا، اور میں نے خیال کیا کہ اس کتاب کے مصنف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ایسے شخص ہوں گے جن کے دن رات میری طرح سمندروں میں گزرے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت اس بیان کے مختصر مگر جامع اور بلیغ الفاظ اور اسلوب پر تھی۔ گویا بات کہنے والا خود رات کی تاریکی، بادلوں کے گہرے سائے اور موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پر کھڑا ہے اور ڈوبتے شخص کی حالت دیکھ رہا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی شخص تھے اور انہوں نے زندگی بھر سمندری سفر نہیں کیا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں بلکہ اس ہستی کی آواز ہے جس نے سمندروں سمیت کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کا دوبارہ مطالعہ شروع کیا۔ اب میرے سامنے مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے وسیع القلبی کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔